نواز لیگ کی قیادت کے خلاف کرپشن کیسوں کی تحقیقات کرنے والے ادارے ایف آئی اے میں افسران کے تبادلوں کا از خود نوٹس لینے پر سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال شدید تنقید کی زد میں آ گئے ہیں۔ ناقدین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے مطالبے پر صرف ایک تاثر کی بنیاد پر حکومت کے خلاف از خود نوٹس لینا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی ساکھ پر سوال اٹھا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ از خود نوٹس اپنے ساتھی جج مظاہر علی اکبر نقوی کے کہنے پر لیا، جنہیں اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے کافی قریب تصور کیا جاتا ہے۔ موصوف جج ماضی میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی پر خصوصی عدالت کا سزائے موت کا فیصلہ بھی معطل کر چکے ہیں، لہٰذا خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سارے عمل کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کہ جو موجودہ حکومت پر فوری الیکشن کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ یاد رہے، سپریم کورٹ نے پروسیکیوشن افسروں کے حالیہ تبادلوں اور فوجداری مقدمات پر اثر انداز ہونے کی مبینہ کوششوں کی میڈیا رپورٹس پر از خود نوٹس لیا ہے، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ترجمان سپریم کورٹ کے بیان کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہوں گے۔ ان تمام ججوں کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے کر چلتے ہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک جج کی سفارش پر موجودہ حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر موجود شخصیات کے خلاف فوجداری مقدمات میں پروسیکیوشن برانچ کے آزادانہ کام میں مداخلت کا از خود نوٹس لیا ہے۔ بیان کے مطابق خدشہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پروسیکیوشن پر اثر انداز ہونے اور اس کے پاس موجودہ شواہد اور ثبوتوں کو مٹانے اور اہم عہدوں پر موجود افراد کے تقرر اور تبادلوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ترجمان نے اپنی پریس ریلیز میں مزید کہا ہے کہ ایسے اقدامات اور میڈیا میں نیب قوانین میں مجوزہ ترامیم کے حوالے سے آنے والی خبریں ملک کی کرمنل جسٹس سسٹم پر اثر انداز ہونے اور بحیثیت مجموعی معاشرے کی بنیادی حقوق کو متاثر کرنے اور عوام کے ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی پر اعتماد کو ختم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ عمران خان نے حالیہ دنوں میں متعدد مرتبہ جلسوں میں اس بات کا اظہار کیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز کی تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے افسران کو ڈرایا اور ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ وہ خود شریف برادر کے کیسز سننا شروع کریں، کیونکہ ایف آئی اے نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ عمران نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیسز کی تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے کے افسران کی موت کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر تاثر کی بنیاد پر سو موٹو لیا گیا تو یہ سپریم کورٹ کے اپنے تاثر کے لیے تباہ کن ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایسے لوگوں کو اہم عہدوں پر لگایا ہوا تھا جو غلط کیسز بنا رہے تھے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا غلط مقدمے بنانے والوں کا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا غلط مقدمات کو تفتیش پر قائم مقدمات کا فیصلہ ہونے سے پہلے حق اور سچ تصور کر لیا جائے گا؟ وفاقی وزیر داخلہ نے استفسار کیا کہ شہزاد اکبر کے چیلوں نے غلط مقدمات بنائے، کیا ان لوگوں کو ہٹانا ظلم اور زیادتی ہوگی؟ ایسے لوگوں کے خلاف تو سپریم کورٹ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ میں غلط مقدمات بنانے والے اب بھی بیٹھے ہیں، کیا انہیں نہیں ہٹانا چاہیے؟ ان کا کہنا تھا کہ میری ضمانت لینے والے جج کو واٹس ایپ پر ٹرانسفر کرنے والوں کے خلاف تو کوئی سو موٹو نوٹس نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب نواز لیگ کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ جب عمران خان کھلی آئین شکنی کر رہا تھا تب تو کسی قسم کا کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا، لہٰذا اب ایسا کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کو برسوں بعد سو موٹو نوٹس لینا یاد آ گیا؟ اس دوران تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام کو ایک اور بہت بڑی فتح مبارک ہو۔ سپریم کورٹ نے آزادانہ انویسٹیگیشن میں حکومتی مداخلت کا نوٹس لیا ہے اور اب شہباز شریف اور ان کے ساتھی اپنے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ ضائع کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔